ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے، اکتوبر کی 30 اور ربیع الثانی کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرکچو کرگل کے معروف سیف کو چند دن پہلے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا. ذرائع کے مطابق اس کھیپ کو غیر ملکی بازار میں پہنچا دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق لداخ آرگینک اینڈ گرین انیشیٹو کنسلٹنسی کرگل نے پہلی بار کرکچو کے معروف سیب کو سعودی عرب برآمد کیا ہے. ذرائع کے مطابق کرگل سے رنگیول آرگینک پروڈیوسر کمپنی لمیٹڈ تقریباً 1 میٹرک ٹن کی کھیپ کو فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کرگل اور ایگریکلچر اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور لولو گروپ سعودی عرب کے تعاون سے سعودی عرب برآمد کیا ہے. روانگی کی تقریب میں جو ROPCL کولڈ اسٹوریج یونٹ کرگل میں منعقد ہوئی، کونسلر شرگول محمد جاوید، چیف ہارٹیکلچر آفیسر حاجی محمد ظفر، اکاؤنٹس آفیسر RDD سجاد حسین، ROPCL کے CEO احمد علی کے علاوہ ضلع افسران اور کسانوں کی خاصی تعداد موجود تھے. یاد رہے گزشتہ کئی سالوں سے کرگل کے اس منفرد خصوصیت کے سیبوں کو کئی دہائیوں سے برآمد پر پابندی عائد کی گئی تھی، جو لداخ کے UT بننے کے بعد مقامی کسانوں اور زراعت سے وابستہ غیر سرکاری تنظیموں کی کاوشوں سے ہٹا دی گئی، اور 2 سالوں سے ان تنظیموں نے لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل اور UT انتظامیہ کے تعاون سے بیرونی ممالک کے بازاروں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی ہے. اس اقدام سے مقامی طور پر میوہ اگانے والوں کی معیشت میں بہتری آنے کی امید کی جاتی ہے. وادی کشمیر میں زیر تعلیم طالبات کے لیے مخصوص نوشہرہ میں موجود ہاسٹل میں مقیم طالبات ہاسٹل میں بجلی کی عدم دستیابی کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں. کل شام سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں نوشہرہ ہاسٹل میں موجود زیر تعلیم طالبات ہاسٹل میں بجلی کی عدم دستیابی کو لے کر سخت نالہ نظر آ رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ کے خلاف بھرپور نعرے لگا رہے ہیں. ان طالبات کا کہنا ہے کہ ان دنوں ان کے امتحانات چل رہے ہیں، ایسے میں ہاسٹل میں بجلی نہ ہونے سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. یاد رہے کہ حالیہ دنوں جموں اور سری نگر میں موجود ہاسٹلوں کے فیس میں اضافے کو لے کر بھی طلبہ احتجاج کر رہے تھے. اس ضمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ اس سال UT انتظامیہ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ان ہاسٹلوں کے پانی اور بجلی بلوں کے خرچات دینے سے انکار کرنے کی وجہ سے ہاسٹل کے فیس میں اضافہ کرنا پڑا، کیونکہ ہل کونسل کے پاس کیپیکس بجٹ کے علاوہ کوئی رینیو مت نہ ہونے کی وجہ سے ان اخراجات کے لیے رقومات مختص نہیں کر پا رہی ہے. ضلع کرگل کے سرحدی علاقہ سب ڈویژن دراس کے آرمی گڈ ول اسکول کے طلبہ ان دنوں ملک کے راجدھانی سمیت دیگر مقامات کے دورے پر ہیں، جس کا مقصد ہندوستانی افواج کی جانب سے کرگل کے طلبہ کو ملک کے مختلف مقامات اور اشخاص کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا ہے. اس دورے کے دوران کرگل کے طلبہ نئی دلی میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سے ملاقات ہوئے. صدر موصوفہ نے کرگل سے آئے ہوئے بچوں سے ملاقات کے دوران ان کے تعلیمی مستقبل اور زندگی کے مشغلہ یعنی چاہت سے متعلق جانکاری فراہم کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. احمد آباد میں دی ہندو کے نامہ نگار مہیش لانگا کے خلاف گجرات پولیس کی جانب سے درج کیے گئے دوسرے معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میڈیا اداروں نے کہا کہ یہ تشویشناک اور حیران کن ہے کہ خفیہ دستاویز رکھنے
کے الزام میں صحافیوں کے خلاف پولیس کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق گجرات میں ٹائم بورڈ سے متعلق حساس دستاویز کی مبینہ چوری کے الزام میں درج کی گئی ایف آئی آر کو سینئر وکیلوں اور قانون کے ماہرین نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے خطرناک مثال قرار دیا ہے جس کا صحافیوں پر بھیانک اثر پڑ سکتا ہے۔ دریں اثنا لانگا کے وکیلوں نے الزام لگایا کہ ایف آئی آر میں ضابطے سے متعلق خامیاں ہیں۔ اس بیچ پریس کلب آف انڈیا، انڈین ویمن پریس کارپس اور دیگر صحافی یونینوں کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حیران کن ہے کہ ریاست کی طرف سے محض دستاویز کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں تعینات دیگر ممالک کے سفیروں اور عالمی اداروں اور تنظیموں کے مندوبین کے ساتھ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی سرزمین پر جو حملہ ہوا ہے اس کا جواب مناسب وقت پر یقینی طور پر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سفیروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بعض ممالک نے ایک بار پھر سے انہیں حکومت کی جارحیت کی مذمت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔